میں کہتا ہوں میں یہ تینوں موضوع بیان کروں. پہلے پہ بیٹھا ہوں. اللہ نے میرے نبی پہ یار بولے نا ختم نبوت کا تاج سجایا. اللہ نے یہ مقام میرے نبی کو دیا ہے, شان میرے نبی کو دیا ہے. توجہ میری طرف. او لوگو, ختم نبوت کی دلیلیں قرآن مقدس کے پہلے پارے سے لے کر آخری پارے تک ادھر دیکھیے گا. قرآن مقدس کی 110 آیتیں میرے نبی کی ختم نبوت کی دلیلیں ہیں. میرے محبوب کی 240 احادیث ختم نبوت کی دلیلیں ہیں. اگر کوئی کہے تو آپ نے جواب دینا ہے. ادھر دیکھیں, پہلا پارہ ہے, پہلی آیتیں ہیں, اللہ کا قرآن ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون. آئیے آپ کہیں گے مولوی صاحب یہ پہلی آیتیں ہیں, یہاں ختم نبوت کی دلیل کون سی ہے؟ ترجمے کی طرف جانا چاہتا ہوں. متقین کی نشانیاں وہ لوگ جو اللہ نو ویکھیا نہیں ایمان لے آئے نے. آئیے دنیا والوں نماز قائم کرنے لگے. اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس کی وہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والے. قرآن میرے طرف, اللہ توجہ میری طرف, قرآن میرے ہاتھ میں. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک, اور اللہ اور لوگوں ایمان لانے والے جو کچھ اللہ نے تیرے اوپر اتارا ہے اور جو آپ سے پہلے اتارا ہے. توجہ نوجوانوں, خصوصاً نوجوانوں, کالج یونیورسٹی کے میرے نوجوانوں, غور کیجئے گا. اگر میرے نبی کے بعد کوئی اور نبی آتا, میرے نبی کی شریعت کے بعد کوئی اور شریعت آتی, میرے نبی کے اللہ نے جو قرآن اتارا اس کے بعد کوئی کتاب آتی, توجہ ادھر, تو یہ الفاظ ہوتے ما انزل الیک وما انزل من قبلک. اگلے لفظ ہوتے ومن بعدک, لیکن بعد کا لفظ نہیں ہے, پہلے کا لفظ موجود ہے. نہیں سمجھے؟ میں بڑی پیاری گل, بڑا پیارا جملہ دے کے گیا ہوں. یہ قرآن ہے, ہم سر پہ رکھنے والے نہیں ہیں, ہم کھول کے دکھانے والے. سر پہ رکھنے والے ہم نہیں ہیں, قرآن کو کھول کے دکھانے والے. یہ آج تو ماشاءاللہ گوگل ہے, وہ چیٹ جی پی سیٹ کہتے ہیں بدر کیا ہے, بہت کچھ ہے, لیکن ترجمہ والا قرآن ہر گھر میں موجود ہے. ما انزل الیک, تیرے اوتے جڑا اتاریا یعنی قرآن. وما انزل من قبلک, جو کچھ آپ سے پہلے اتارا گیا. پہلے نبیوں پر یوں نہیں سمجھے, یوں سمجھاتا ہوں. جٹاکے لفظ, جٹاکا جملہ, دلیل بڑی اچھی ہے, پڑھ دیا, سن دیا, وے دیا. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. توحید تے ایمان تی اللہ نے جو نبی بھیجے ان کے اوپر ایمان, اور جو کتابیں اللہ نے اتاری ان کے اوپر بھی ایمان ہے, فرشتوں پہ بھی ایمان ہے. قرآن میرے سامنے, اگر میرے نبی کے بعد کوئی اور نبی آتا اور شریعت آتی اور کتاب آتی, من قبل کا ومن بعد کا, بعد کا لفظ ہوتا. لہذا قرآن نے
اتھے گل مکا دیتی ہے۔ اس لیے میرا اور آپ کا ایمان ہے میرے نبی کے بعد کسی اور نئے نبی نے نہیں آنا، قرآن کے بعد کسی اور کتاب نے نہیں آنا، اس امت کے بعد کسی اور امت نے نہیں آنا۔ آئیے دلیل قرآن سے، قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ قرآن کہتا ہے ما ارسلناک الا کافۃ للناس۔ قرآن کہتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس۔ قرآن کہتا ہے ان اول بیت وضع للناس۔ معنی کیا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ میرا سونا، میرا مٹھا، میرا پیارا پیغمبر، ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے بھیجا ہے، ہم نے قرآن کو بھی ساری کائنات کے لیے بھیجا ہے، یعنی قرآن بھی للناس، صاحب قرآن بھی للناس۔ یہ جو امت آخری امت ہے، اس کے بعد کوئی اور امت کوئی نہیں ہے۔ یہ ہم نے جو کعبہ اور بیت اللہ بنایا ہے یہ سارے لوگوں کے لیے ہے۔ مفسرین نے عظیم نکتہ لکھا ہے، معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ فرمایا یہی بیت اللہ ہے، اس لیے اسی بیت اللہ کا طواف کرنا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کا طواف کوئی نہیں۔ میرے نبی پہ ایمان لانا ہے، ختم نبوت پر، اس کے بعد کسی اور نبی پہ نہیں، یعنی پہلو پہ تو ایمان ہے، بعد میں آنے والا جھوٹا ہوگا، کذاب ہوگا۔ آئیے قرآن بھیجا ہے، قرآن پہ ایمان لانا ہے، اسی آسمانی کتاب کے بعد پہلی کتابوں پہ، پھر قرآن پہ، اس کے بعد کسی اور کتاب نے نہیں آنا، اس امت کے بعد کسی اور امت نے نہیں آنا۔ آئیے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ جب میں نے آیت پڑھی، قرآن کہتا ہے میرا سونا، ہم نے آپ کو کسی مردوں میں سے کسی کا باپ، بولیں میرا محبوب مردوں میں سے کسی کا باپ، جو بیٹی اللہ نے دیے، بولو میں کہتا ہوں اللہ تیری قدرت قربان جاؤں۔ جب یہ میں جملہ پڑھتا ہوں تو آواز آتی ہے اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اپنی کردہ ہے، کسی کا محتاج رب۔ یا میرا کریم اللہ، بیٹے نہ ہونا دو چیزیں، قیامت کا دن ہوگا، نبی آئیں گے، توجہ، کچھ نبی ایسے ہوں گے خود بھی نبی، بیٹا بھی، خود بھی بیٹا بھی، ادھر دیکھیں، خود بھی نبی، بیٹا بھی نبی۔ ختم نبوت کی دلیل اگر یہی ہوتی، بیٹا نہ ہوتا، فرمایا بیٹا ہوتا تو نبی ہوتا، بیٹا ہوتا، کیونکہ کچھ نبی آئیں گے خود بھی نبی، بیٹا بھی نبی۔ اگر نبی نہ ہوتا تو میرے محبوب کی عظمت میں فرق آتا۔ سمجھ گئے؟ ہاں جی، میرے نبی کی عظمت میں، بولو عظمت میں، نہیں بولتے یار، میرے نبی کی عظمت میں فرق آتا۔ اگر اولاد بالکل نہ ہوتی،
وہ تو خاصا میرا ہے، وہ تو خاصا میرا ہے، لہذا میرا خاصا اولاد سے پاک میں ہوں، عظمت میرے نبی کی یہی ہے، اس لیے میں نے اپنے نبی کی عظمت کو بلند کر دیا اور اپنی وحدانیت کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ آئیے دنیا والوں، آگے چلنا چاہتا ہوں، اتنی بات کافی ہے۔ آئیے، میرے نبی نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی اور نئے نبی نے نہیں آنا۔ اللہ اللہ، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی، میرے بعد کسی اور نئے نبی نے نہیں آنا۔ آئے ایک دن اللہ کے محبوب تشریف فرمائے، صحابہ بیٹھے ہیں، میرے نبی نے فرمایا اگر میں محمد کے بعد کوئی اور نبی آتا ہوتا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کسی اور نبی نے آنا ہوتا، اللہ کسی اور کے سر پہ نبوت کا تاج سجاتا تو میرے عمر کے سر پہ اللہ نبوت کا تاج سجاتا۔ یعنی اتنا مقام عمر کا، اتنا شان میرے عمر کا، اتنا مرتبہ میرے عمر کا، اتنی بلندی میرے عمر کی، اتنی رفعت میرے عمر کی۔ توجہ چاہتا ہوں، سارے نبی مرید نبی، عمر بھی مرید نبی، لیکن اللہ نے عمر کو اتنا وکھرا مقام دیا ہے، اتنا وکھرا شان دیا ہے کہ اللہ نے حضرت عمر کو نبی سونے دا مرید بھی بڑھایا ہے کہ میرے محمد دی مراد بھی بڑھایا ہے۔ توجہ، گلی گلی نگر نگر نعرہ تکبیر۔ کبھی آپ موضوع صرف اکیلا رکھے ختم نبوت تو میں آپ کو سناؤں، لیکن اشتہار میں تھا تو یہ میرا ایمان اور عقیدہ ہے کہ میں ختم نبوت کو بیان نہ کروں تو دن قیامت میں رب کے حضور پیش ہونا ہے۔ آئیے اگلی طرف آیا ہوں، سارے صحابہ بولے مرید نبی، لیکن اللہ نے عمر نو وکھرا مقام دیتا ہے۔ عمر مرید بھی ہے، عمر میرے نبی کی، بلکہ یوں کہنا چاہتا ہے فقیر، مراد پہلے ہے مرید بعد، مراد بولے مراد پہلے مرید بعد میں ہے۔ سبحان اللہ، بیت اللہ کا غلاف، رات کی تاریکی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی دربار میں التجا کر رہے ہیں۔ دیکھنے والوں نے دیکھا ہے، میرے محبوب کی زبان اطہر پر یہ جملے ہیں، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن ہشام۔ اللہ اسلام کی عزت کے لیے عرب کی دھرتی میں دو بندے دیکھے ہیں۔ توجہ میری طرف، جملوں پہ غور کرنا۔ جب میں نے اللہ کے محبوب کے ان الفاظوں کو پڑھا تو یوں لگتا ہے میرے نبی کہنا چاہتے ہیں میرا کریم اللہ، میں نے دیکھا ہے ایک کے پاس دولت ہے، دوسرے کے پاس غیرت ہے۔ اگر اسلام کو عزت دولت سے ملتی ہے، ابو جہل نو محمد دا غلام بڑا چا، اگر اسلام نو عزت غیرت نال ملتی ہے تو میرا کریم اللہ عمر نو محمد دا غلام بڑا چا۔ آئیے دنیا والو، یاد رکھیے گا اسلام کو دولت کی ضرورت کوئی نہیں ہے، اسلام کو غیرت کی ضرورت ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو بھی غیور ہونا ہے، غیرت مند ہونا ہے۔ اسلام کو غیرت کی ضرورت ہے، دولت کی کوئی نہیں ہے۔ میرے نبی نے یہاں دعائیں کی ہیں، بیت اللہ کا غلاف پکڑتے ہوئے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رات کی تاریکی میں ہم نے اپنے مرشد کو رب کی دربار میں مانگتے دیکھا ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے جب بھی مانگنا ہے جب بھی مانگنا ہے، سارے بولے جب بھی مانگنا ہے، جب بھی مانگنا ہے، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری
रहमहुल्लाह लिखते फरमाते थे, जब मैंने अपने महबूब की शान को पढ़ा है, मकाम को पढ़ा है, दिल से आवाज आई अताउल्लाह झुक जा। जब मैंने अपने महबूब को देखा तो ऐसे शान वाला नबी भी रब की दरबार में झुका हुआ है। फिर मैंने कहा अताउल्लाह तू भी उसी की दरबार में झुक जहां आमना ददुर्रे यतीम झुका हो आई। इसलिए बातर वालों, इसलिए पिंड बहादुर खान वालों, इसलिए दूरो दराज तो आवन वालों, जब भी पुकारना है अल्लाह को पुकारना है, जब भी मांगना है अल्लाह से मांगना है, अल्लाह का दरवाजा खटखटाना है। बीमारी हो, मुश्किलें हो, तकलीफें हो, दुख हो, सुख हो, खुद अल्लाह कहता है मेरा बंदा इज़ा सालका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबो दावत दाई इज़ा दानी फल्यस्तजीबू ली वल्युमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। मेरा बंदा तेरे बुलाने दी देर ते मेरे जवाब देन दी देर कोई नहीं है। कितने आए बैठे हो, मुश्किलें आए अल्लाह से हल करानी है, तकलीफें आए दूर करने वाला अल्लाह है। पुत्र दी जरूरत पै गई है ते अल्लाह दी दरबार च आके पढ़िया कर रब्बे हबली मिनस सालिहीन। अल्लाह पुत्र दे, नेक दे, चलते चले आए कुर्बान जाऊं। मेरे नबी ने भी मंगी है ते अल्लाह को लो मंगिया है। आपने कहां से मांगना है, किससे मांगना है? मेरे नबी ने अल्लाह से मांगा। बस कर दूं, थके थके लग रहे हैं। 1 घंटा बैठ के 1 घंटा उठ के, चलो आज 1 घंटा। भाई प्यारे मौलाना खुरम साहब फरमाते हैं कि भाई अगले साल 1 घंटा। मैंने कहा ठीक है। मैं इनकी मोहब्बतें और ये मैं एक बात करूं, ये खुशामदी है, इनका खुलूस है जो यहाँ शरह सदर होता है। हाँ ये बात नहीं है, कुछ कुछ बातें ऐसे आ जाती हैं जो मैं आपको सच बताऊं। गुज़िश्ता साल मैंने ना यहाँ खड़े हुए एक गुलदस्ता बनाया था। ये खाना लेने वाली बंद करो जी, ये तपेले वजन शुरू हो गए। हाँ जी खाना है सबके लिए, माशाअल्लाह। मैं आया तो इधर देखिए, रास्ते पे जो मेरे भाई शिराज साहब ने गाड़ी भेजी वो खराब हो गई। उस वक्त हुई जब मैं बैठा, तो फिर वहां से 2-3 बंदों को रोका। वो मेरी पगड़ी देखें और ये देखें, उन्होंने कहा जी नहीं जी हम आपको नहीं ले जाते। एक पठान आ गया, वो माशाल्लाह पठान तो पठान होता है ना जी। जब उसने देखा ना तो उन्होंने कहा माशाल्लाह लगता है ये भी पठान है। चलो चलो आपको खुशतबी से थोड़ी बात करूं, थोड़ा सा ताज़ा दम हो जाए। हमारे इलाका है रवियार खान से आगे, माशाल्लाह इधर तो वहां पठान थे। तो मेरा दोस्त है वो भी पठान है, वो मुझे ले गया। काफी सारे लोग आए हुए थे, उनका कोई प्रोग्राम था। तो मैंने बयान किया और जो मोहल्ला और वसेब था वो सारा सरायकी था। तो उन्होंने कहा सरायकी में बयान, मैंने क्योंकि वो मकामी लोग ज्यादा थे, मैंने सरायकी में बयान किया। जब मैं वापस आया तो मैं खड़ा सुन रहा था, तो वो पश्तो में कह रहे थे है तो ये पठान लेकिन सरायकी बड़ी खूबसूरत बोलता है तो ये। क्योंकि ये मैं आपको बताऊं, ये भी एक दास्तान है इस पगड़ी की। और मेरी कोशिश होती है मैं पगड़ी में रहूं, और पगड़ी उलमा की शान है। मैं तमाम उलमा से कहता हूं पगड़ी पहना करो यार, पगड़ी में रोप है। सुभान अल्लाह, सुभान। इधर देखें, सही क्या, इधर देखें। अच्छा जी, तो दूसरा जो कह रहा था ना, जो उसको जवाब में उन्होंने कहा ये पठान वठान नहीं है, ये सरायकी है, लेकिन पगड़ी पठाना तो अच्छी बदी होता है।
میں عرض کر رہا تھا کہ میں یہاں کھڑے ہوئے ایک گلدستہ وہ واللہ میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا تھا، ادھر کھڑے کھڑے میرے دل میں آیا. میں نے کہا مسجد بنانے والا خلیل اللہ، تغاریاں اٹھانے والا ذبیح اللہ، مدرسے کا نام بیت اللہ، اور نصاب کا نام کتاب اللہ، استاد کا نام محمد الرسول اللہ، تے شاگرد دا نام اولئک حزب اللہ. میں انشاءاللہ آخر میں وہ شعر پڑھوں گا جو آپ سننا چاہتے ہیں. آئیے اللہم اعز الاسلام، میرے نبی نے میرے رب سے مانگا، ادھر اللہ کے محبوب مانگ رہے ہیں، ادھر ابو جہل نے میٹنگ بلائی ہے، دن بدن لوگ محمد دے دیوانے ہو رہے ہیں.